اولاد کے حقوق ہم سماعت فرما رہے تھے۔ اولاد کے 7 حقوق احادیث مبارکہ سے ہم نے سماعت فرمائے۔ 8واں اولاد کا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً سیدھے کان میں آذان اور بائیں میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان سے محفوظ رہے گا۔ شیطان کے اثر سے اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پیدائش کے فوراً بعد، اولاد کی پیدائش کے فوراً بعد آذان اور تکبیر کان میں کہنی چاہیے، یہ لازمی ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اولاد شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں موجودہ زمانہ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد کہ اسے حفاظتی قطرے پلائے جاتے ہیں یا حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، حالانکہ جتنے جراثیم ان چیزوں کے اندر موجود ہیں الٹا وہ صحت کے لیے وبال ہیں۔ تو ان چیزوں کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے کہ پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ سیدھے کان میں آذان اور الٹے کان میں تکبیر کہی جائے تو خلل شیطان سے اولاد محفوظ رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد کوئی بھی میٹھی چیز چبا کے، کوئی بھی وہ چیز کھجور ہے، چھوارا ہے یا اس طرح کی کوئی شہد ہے، میٹھی چیز ہے، اسے چبا کے اس کے بچے کے منہ میں دیں کہ یہ نیک فعل ہے، یعنی میٹھی چیز نیک فعل ہے تو انشاءاللہ اولاد کے اچھے اخلاق ہوں گے، اخلاق اس کے میٹھے ہوں گے اگر میٹھی چیز اسے گھٹی کے طور پر دی جائے۔ یہ بھی حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کا حق بیان فرمایا۔ اور ایسے ہی فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اولاد کا 10واں حق یہ ہے کہ جیسے ہی اولاد پیدا ہو تو ہو سکے تو اگر 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا عقیقہ کرے۔ اگر بیٹا ہے تو 2 بکرے ہوں یا 2 حصے ہوں، اگر بیٹی ہے تو 1 حصہ عقیقے کا، 1 بکرا یا بکری اس میں ذبح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ بچے کو رہن سے چھڑانا ہے، یعنی گروی گویا کہ بچہ رکھا ہوا تھا تو اسے عقیقے کے بعد اس نے گروی سے، رہن سے چھڑا لیا ہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو آگے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ علم دین سب تک پہنچ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تمام لوگ